حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله سبحان الله صدق الله مولانا العظيم سبحان اللہ ادب کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول منتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بے شمار نذرانہ آئے درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب مکرم اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا رب الجلال ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ کے دوران کی گئی گفتگو اگر آپ کے مقدس اذہان میں موجود ہو تو میں نے عرض کیا تھا اہل ایمان سے مخاطب ہو کر رب الجلال حکماً ارشاد فرماتا ہے اے ایماندارو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ صادقین کی معیت اختیار کرو سچوں کی صحبت اختیار کرو صادقین سے نہیں کہہ رہا کہ تم مومنین کے ساتھ ہو جاؤ بلکہ مومنین سے فرما رہا ہے کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ یہاں تک مضمون ذہن میں ہوگا اور یہ بھی عرض کر دیا گیا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے مومنین کو کیوں حکم دیا گیا کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ امام زین العابدین کا فرمان میں نے عرض کیا تھا ایک شخص نے آ کے سوال کیا تھا حضور رسالت سے لے کے نبوت تک نبوت سے لے کے ولایت تک دنیا سے لے کے حشر تک اور حشر سے لے کے دنیا تک ہر نعمت اللہ نے آپ کے گھرانے میں رکھی ہے ہمارے گھر میں کیوں نہیں رکھی آپ نے جواب دیا تھا اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص ہمارے جیسا بننا چاہتا ہے ہم میں سے کوئی بھی شخص تمہارے جیسا نہیں بننا چاہتا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر نعمت ہمارے گھر سے چل کے تم تک پہنچی ہے تمہارے گھر سے چل کر کوئی بھی نعمت ہماری دہلیز تک نہیں آئی اور سوال یہ کیا گیا تھا کہ مولا اگر ہم صادقین کی صحبت میں آ جائیں تو ہمیں ملے گا کیا کسی کو یاد ہے کتنے انعام تھے بھائی سبحان اللہ 9 انعامات تھے اور 9 میں سے ایک غالباً میں نے پڑھا تھا آج اگر طبیعت میں تازگی ہے تو دوسرا انعام پڑھا اگر یہ یاد ہے کہ 9 انعام تھے تو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ پہلا کون سا تھا
من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا جو شخص سچوں کی صحبت اختیار کرے اور آل رسول کی محبت پہ مر جائے، مرے گا بعد میں اللہ مرتبہ شہادت پہلے عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے آپ نے آج میرا دل ٹھنڈا کر سبحان دیا. اللہ میری محنت وہ رائے گاہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری محنت کا کوئی نہ کوئی ثمر بھی موجود ہے. الحمدللہ. آج دوسرا انعام، حضور ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں، صادقین کے ساتھ، صادقین کے ساتھ. یہ لفظ بولے اس میں بڑا مزہ ہے. صادقین کے ساتھ. اچھا اگر طبیعت میں تازگی ہو، مضمون میں دوسرا پڑھنا ہے تو آج دیکھنا لیں کہ اصل میں ان صادقین میں سے جو پہلا صادق ہے وہ کیسا. سبحان اللہ. جن کا اس میں گرامی ہے جعفر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ جعفر. جعفر. سبحان اللہ. یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں. سنانا میں نے ہے ایمان پر تازگی، بہار اور ہدایت ہم سب نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھیں جعفر اس نہر کو کہتے ہیں جس میں پانی کی بجائے علم بہتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا دوسرا معنی جعفر جنت میں اس نہر کو کہتے ہیں جس کا پانی عام امتی نہیں پیئیں گے، اس نہر میں سے رسول پانی پیئیں گے. اس نہر کا نام بھی نہر جعفر. آپ کا لقب ہے قران النیرین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دلچسپی رکھنی ہے توڑ سبحان اللہ. قران النیرین آپ کا لقب ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ قران النیرین کا معنی کیا ہے؟ قران النیرین کا معنی یہ ہے کہ جب دو روشن ستارے ایک برج میں جمع ہو جائیں اس منظر کو قران النیرین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی وضاحت کرنا سبحان اللہ. دو روشن ستارے جب ایک برج میں اکٹھے ہو جائیں اس منظر کو عربی زبان میں قران النیرین کہتے ہیں. سبحان اللہ. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو شمس رسالت آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی ربیع الاول کی 17 تاریخ کو قمر ولایت امام جعفر صادق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دو ستارے جب ایک برج میں جمع ہو جائیں تو اس منظر کو کہتے ہیں قران النیرین. یہ میں بھی پہلا صادق میں نے شروع کیا ہے. سبحان اللہ نام تو بھی آگے پڑھنا ہے. سبحان اللہ. پہلے دیکھ تو نہیں کہ صادق ہے کس طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور کیوں نہ ہو جب آپ کی اماں ایسی ہیں، سبحان اللہ جب آپ کی دادی ایسی ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں کوئی عورت جو اس زمین پر دھرتی پر موجود ہو، چاہے ولی کی بیوی ہو، چاہے فقیر کی بیوی ہو، چاہے پیر کی بیٹی ہو، چاہے عام لوگوں کی عورت ہو، چاہے خاص لوگوں کی عورت، ہر عورت میں فطری طور پر اللہ نے 3 نقص رکھے. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ ساتھ کون چل رہا ہے. میرے گھر میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، کسی کے گھر میں ہو، ہر عورت میں فطری طور پر اللہ نے 3 عیب، 3 نقص رکھے ہیں. یاد کر لیں. ناقصۃ الدین، دین میں ناقص. ناقصۃ العقل، عقل اور گواہی میں ناقص. ناقصۃ الحسن، وراثت میں ناقص.
الفاظ مشکل ہے، میں آسان کروں۔ پہلا نقص دین، کوئی بھی عورت ہر مہینے میں خاص دنوں میں، ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، ہماری بیٹی ہو، ہماری بیوی ہو، خاص دنوں میں مصلی نماز سے روک دیتا ہے، قرآن تلاوت سے روک دیتا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے۔ میں آپ کو جعفر صادق کی دادی جانتا ہوں۔ پہلا اعزاز فاطمہ دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ رمضان روزے سے روک دیتا ہے، مصلی نماز سے روک دیتا ہے، قرآن تلاوت سے روک دیتا ہے، شریعت عبادت سے روک دیتی ہے، ہر مہینے میں ہر عورت کو کچھ دنوں کے لیے۔ مگر میری اور آپ کی مخدومہ کا پہلا اعزاز یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے وقت امام حسن پیدا ہوئے اور عصر کے وقت ماں بھی مصلی پر ہے، بیٹا بھی مصلی پر ہے۔ جس طہارت کی ملکہ کو مصلی نماز سے نہ روک سکے، قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، رمضان روزوں سے نہ روک سکے، اس طہارت کے مرکز کو بطول کہتے ہیں۔ یہ صادقین کی دادی جان ہے، اماں جان۔ سبحان اللہ۔ پہلا نقص ہر عورت میں ہوگا، نقص والی میری اور آپ کی ہو سکتی ہے، رسول کی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ میرے خیال بات پہنچ گئی۔ دوسرا نقص ناقصۃ العقل، عورت عقل میں ناقص ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ بولے میں آسان سی بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس کی عقل کا نقص ہے، خاتون کی عقل کا نقص ہے۔ دو بیویوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، دو بیویاں گواہی دیں گی تو گواہی قبول ہوگی۔ اگر میرے اور آپ کے ظرف قبول کر سکیں تو میں جملہ کر دوں۔ دو بیویاں گواہی دیں تو شریعت قبول کرتی ہے۔ تاریخ میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ توحید کو گواہی کی ضرورت تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذات کبریا کو گواہی کی ضرورت تھی، اور گواہی دینے کے لیے منظر کیسا بنا اور گواہ کون کون تھے؟ آیت میں تلاوت کر دیتا ہوں، منظر آپ ذہن میں لائیں۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ توحید کی گواہی دینے کے لیے آگے آگے رسول ہے، پیچھے پیچھے بطول ہے، پیچھے علی ہے، دو شہید ہے، چار مردوں کے ساتھ، اور مرد بھی ایسے، چار مردوں کے ساتھ جو قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہے، اس توحید کی اکیلی بی بی گواہ کو کاملۃ العقل بطول زہرا کے یہاں ایک مرد کے مقابلے میں دو بیویوں کی گواہی ہے، وہاں چار مردوں کے برابر ایک بیوی کی گواہی، اور مرد بھی ایسے، ایک رسولوں کا امام ہے، دوسرا ولیوں کا امام ہے، باقی دو شہیدوں کے امام ہیں۔ میری اور آپ کی ناقصۃ العقل ہو سکتی ہے، بطول کاملۃ العقل۔ یہ دوسرا احساس ہے، سبحان اللہ، صادقین کی اماں جان کا، سبحان اللہ، آپ عقل میں کامل۔ تیسرا نقص دیکھیں جو میری عورت میں ہے، جو آپ کی عورتوں میں ہے، کیا؟ ناقصۃ الحسن، وراثت میں آدھا، بیٹے کو پورا حصہ ملتا ہے، بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے۔
بھائی بولیں گے بیٹے کو پورا حصہ ملتا ہے، بیٹی کو آدھا حصہ ملتا ہے. بڑے آرام سے میرا یہ جملہ قبول فرمائیے گا. اگر حضور علیہ السلام کے شہزادے جناب ابراہیم علیہ السلام زندہ رہتے تو مخدومہ کونین کو آدھا حصہ ملتا. میں پھر کہہ دیتا ہوں، اگر شہزادہ رسول جناب ابراہیم حیات رہتے تو مخدومہ کونین کو دیگر عورتوں کی طرح آدھا حصہ ملتا اور یہ نقص خدا بنا آپ کی طبیعت میں آ جاتا. مگر میرے اور آپ کے پروردگار عالم نے اپنے رسول سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے حبیب پہلے دونوں نقص میں نے فاطمہ میں نہیں آنے دیے. جو بول رہے ہیں آپ کو سبحان اللہ. فرمایا میرے سونے آپ پہلے دونوں عیب میں نے فاطمہ میں نہیں آنے دیے، اب یہ تیسرا آپ کے سپرد کرتے ہیں، چاہے تو بیٹا رکھ کر فاطمہ میں عیب گوارا کر لے. کیا بات. چاہے تو بیٹا قربان کر کے فاطمہ کو بے عیب بنا. مجھے نہیں پتا میں سمجھانے میں پاس ہو گیا. چاہے تو شہزادہ رکھ کر فاطمہ میں عیب گوارا کر لے، چاہے تو شہزادہ مجھے لے کر اپنی شہزادی کو بے عیب بنا لے. آپ نے سرکار ابراہیم کو قربان کر دیا اور فاطمہ الزہرا کو بطول بنا. اور یہ بھی یاد رکھیں، رسول کی وراثت مال یا پراپرٹی یا جائیداد نہیں ہوتی. ثم اورثنا الکتاب، فرمایا میری وراثت میرا قرآن. سرکار کی وراثت قرآن. یہ لفظ بولیے، حضور کی وراثت قرآن ہے. قربان نہ جائے. 6666 آیات کی اکیلی وارثہ کو فاطمہ الزہرا. یہ تو خاندان ایسا ہے. سبحان اللہ. جی حضور کے صحابی سرکار جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں جب بھی کوئی نیا چہرہ ہم دیکھتے، جب بھی کوئی نئی شکل وارد ہوتی مدینہ منورہ میں اور ہمارے ایسے پاس سے گزرنے لگتا، اس منظر کا مزہ لیں. پچھلے اللہ سے دیکھ کر سی تھے تو بولو نا سبحان اللہ. کوئی نیا چہرہ، کوئی نئی شکل سرکار جابر فرماتے جب مدینہ میں وارد ہوتی اور وہ ہمارے پاس سے گزرنے لگتا تو ہم اس گزرنے والے شخص سے مخاطب ہو کر کہتے علی. کیا کہتے ہیں؟ علی. زبانوں میں طاقت ہے تو کھولنے کم کھولنی ہے. گزرتا نا تو ہم کہتے علی. سبحان اللہ. علی کہتے اور پھر ایسے کر کے نا اس کا چہرہ دیکھتے، اگر تو ہو جاتی ہے نا اس کی فون کی تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے ایسے ہی تکلف کیا ہے. میرا خیال ہے میں ممبر پہ اور اگر اس کا چہرہ کھل اٹھتا تو ہم اسے کہتے آ بھائی جب بھی پاپی یہ تو کرانا ہے. اور یہ امام جعفر صادق جو صادقین کے امام ہیں، ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں جسے سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامک یونیورسٹی قرار دیا تھا. جو بات نہیں سنا کرے اس پر زبانیں کھول کر فرمایا. سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کو جس شخصیت نے اسلامک یونیورسٹی ڈکلیئر کیا تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اگر کوئی یہ سمجھتا نا کہ میں بہت بڑا صاحب علم ہوں اور میں نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے،
وہ جعفر صادق کو پڑھنا شروع کرے اسے احساس ہونے لگے گا کہ میں تو 0/0 ہوں۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ یعنی جس کی طبیعت میں علم گمانڈ پیدا کر دے وہ جعفر صادق کو پڑھے اس کی طبیعت میں عاجزی آ جائے۔ بے شک کیا بات سبحان اللہ۔ آپ تشریف فرما ہے اور آپ نے ایسے اپنی جلد پر چٹکی پڑی جو آسانی سے میری طرف دیکھ سکتے ہیں، جلد پر چٹکی پڑی، لوگ موجود تھے اور آپ نے فرمایا ھذا جلد رسول اللہ، ھذا جلد امیر المؤمنین، فرمایا یہ چمڑا میرا نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کی جلد ہے، یہ امام الاولیاء حیدر کرار کی جلد ہے، ھذا لحم رسول اللہ، یہ گوشت اللہ کے رسول کا ہے، یہ گوشت حیدر کرار کا ہے، علی مرتضیٰ کا ہے۔ یہ فرما کر ایسے چٹکی بن گئی، یہ فرما کر آپ نے فرمایا ایک دعویٰ میری جد نے کیا تھا، سلونی اما شئتم، جو جی میں آتا ہے پوچھو، جو جی میں آتا ہے مجھ سے سوال کر لو۔ فرمایا قیامت کی صبح تک یہ دعویٰ اور کوئی نہیں کر سکے کہ جس کے جی میں آتا ہے وہ سوال پوچھ، صبح قیامت تک یہ دعویٰ اور کوئی نہیں کرے گا مگر میں جو کہ خون رسول ہوں، میری رگوں میں علی کا لہو دوڑ رہا ہے، تو فرمایا یہ دعویٰ آج میں کرنے لگا ہوں، سلونی اما شئتم، جس کے جی میں جو سوال ہے پوچھو جا کر جواب۔ ابھی تو ہم نے 9 تک چلنا ہے، سبحان اللہ انشاءاللہ۔ اندر بیٹھے تھے 2 منافق بھی آپ کی مجلس میں، امام جعفر کی مجلس میں 2 منافق، ابو شاکر تیسانی اور ابن ابو الاوجا، سبق ملاقات کے مصنف، دونوں بدبخت اندر بیٹھے۔ ابن ابو الاوجا اٹھا اور اپنے گھر گیا، گھر جا کر اس نے گھوڑے کا پیشاب اور گھوڑے کی لید ایک بوتل میں ڈال کے ڈھکن بند کر کے اسے دھوپ پہ رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد اس بوتل میں کیڑے پیدا ہوئے، ساتھ سمجھ لیں کیڑے پیدا ہوئے۔ 15-20 دن کے بعد، مہینے کے بعد اس نے وہ بوتل اٹھائی، اندر کیڑے موجود ہیں اور وہ بارگاہ امام میں لے آئے۔ اس نے کہا تھا آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جو جی میں آتا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ فرمایا ہاں۔ اس نے ایسے بوتل آپ کے سامنے رکھی زمین پر اور کہنے لگا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ خالق ہے، وہی ہے جو خلق کرتا ہے۔ کہنے لگا ان کیڑوں کا خالق میں۔ اللہ اکبر۔ 2 چیزوں کو ملا کر دیکھیں میں نے بنا دیے، ان کیڑوں کا خالق بولو میں۔ ناظر الامام علیہ شزر، امام علی مقام نے اسے گھور کر ترچھی نظر سے دیکھا اور فرمایا ان کیڑوں کا خالق تو ہے؟ اس نے کہا جی میں۔ فرمایا میں پوچھتا ہوں ان کیڑوں کا خالق تو ہے؟ بے عزتی سے بچ جاؤ گے بڑی مجلس میں۔ اس نے کہا جی میں۔ آپ نے تیسری بار پوچھا میں پوچھتا ہوں ان کیڑوں کا خالق تو ہے؟ اس نے کہا جی میں ہوں۔ فرمایا اچھا اگر ان کیڑوں کا خالق تو ہے تو پھر بتا ان کی تعداد کتنی ہے؟ روزہ میں موجود ہے۔ رسول کے علم پر بحث بعد میں کرنا، پہلے رسول کی اولاد کو رسول فموہت الذی کفر، بے ایمان تھا، چہرہ لٹک گیا۔ اس نے کہا جی مجھے تعداد کا تو نہیں پتا۔ فرمایا واللہ انی اعلم عددہم، مجھے اللہ کی قسم ہے، لایا تو اپنے گھر سے ہے مگر بوتل میں موجود کیڑوں کی تعداد کو میں جانتا ہوں۔ صرف تعداد کو نہیں، وَأَعْلَمُ مِنْهُمُ الذَّكَرَ وَالْأُنَاثَ، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں سے نر کتنے
میں تعداد کو بھی جانتا ہوں، میں مذکر اور مؤنث کو بھی جانتا ہوں، میں ان کی عمر کو بھی جانتا ہوں۔ فرمایا بدبخت، اتنا کچھ جاننے کے باوجود بے ایمانہ میں خالق نہیں ہوں، تو کون ہوتا ہے خالق کرنے کا؟ کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں ایک اصول ہے، ماشاء اللہ، جو کام کل کر سکتا ہونا وہ جز بھی کر سکتا ہے۔ بے شک، ایک بات اس پر میں عرض کر دیتا ہوں، مدینہ منورہ میں ایک بے ایمان تھا، منافق تھا، رہتا شہر مصطفیٰ میں۔ اس نے گھر بیٹھے بیٹھے ارادہ کیا، اس نے کہا اچھا جو کام کل کر سکتا ہے وہ جز بھی تو کر سکتا ہے۔ اس کی مثال میں نے غالباً پہلے دی تھی، ابھی حوالہ دوں گا تو آپ کے ذہن میں آ جائے۔ امام حسن بیٹھ کر گوڈی کر رہے ہیں، چوکی کر رہے ہیں، اور پاس سے کوئی شخص بنو امیہ کا VIP وہ پاس سے گزرا، اور اس نے ایسے امام حسن کی طرف دیکھا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا حسن، جو کام آپ کے بابا علی کر لیتے تھے وہ آپ بھی کر لیتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا جی کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر وہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے بتائیں اس پر کتنا پھل لگا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، کیا بات، کتنی کھجوریں لگی ہوئی؟ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں، آپ ایسے گوڈی کر رہے تھے، آپ نے نظر اٹھا کر اس کھجور کے درخت کو دیکھا تک نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے گوڈی کرتے کرتے آپ نے فرما دیا اس کھجور کے درخت پر 6646 کھجوریں لگی ہوئی۔ اگر ایوان توحید میں زلزلے نہ آ جائے تو جملہ کیا دیتا؟ یہ وہ گھرانہ ہے جیسا کہہ دیتا ہے رب کو کرنی پڑ جاتا ہے۔ بنو امیہ کا VIP تھا، لوگوں کو بلوایا گیا، درخت کاٹا گیا، پھل اتارا گیا، ایک ایک کھجور کو گنا گیا، 6645 بھی نہیں، 6647 بھی نہیں، جیسا میرے اور آپ کے امام کی زبان سے نکلا تھا 6646 کا روح۔ جو کام کل کرتا ہے وہ کام جز بھی کرتا ہے۔ اس منافق نے سوچا کہ اگر یہ بڑے اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں اور بڑا اپنے آپ پر اس بات پر ناز کرتے ہیں کہ ہم حضور کا خاندان ہے، ہماری رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، اگر نبی کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، آج میں جا کے آزماتا ہوں کہ فاطمہ الزہرا کی مٹھی میں بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اس نے 3-4 کنکر ایسے اٹھا لیے، مٹھی میں بند کیے اور آ گیا دروازے بطول پر، دستک دی، اندر سے بی بی فضا باہر نکلی۔ وہ اس گھر کے تو نوکر سمجھ میں نہیں، یہ بی بی فضا حبشہ کی ملکہ تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سلطنت حبشہ کی ملکہ تھی، پوری اسٹیٹ کی ملکہ تھی، رانی تھی، بے شک بے شک۔ مگر محبت کی ایسی جاگ لگی اور پیار کی ایسی چوٹ پڑی دل پر، ایک دن اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا، محمد آ جاؤ، یحییٰ آ جاؤ، موسیٰ آ جاؤ، زکریا آ جاؤ، 4 بیٹے، چاروں کو بلا کر فرمانے لگے کہ میں سلطنت کو چھوڑ رہی ہوں اور مجھے اب اس میں مزہ نہیں آتا، اور جا کر میں مدینہ سیدوں کی خدمت کرنے لگی۔ بیٹا بولا، اس نے کہا ابا جی پھر یہاں کا نظام کون چلائے گا؟ آپ یہاں اپنا نائب کسی کو مقرر فرما دیں۔ فرمایا ہاں کل صبح کروں، کل صبح آ جانا چاروں بیٹے دربار میں، میں نائب کسی کو مقرر کر دوں، آ جانا۔ اگلے دن جب صبح چاروں بیٹے آئے تو دیکھا کہ جس تخت پر جناب فضا تشریف فرما ہوتی ہیں اس تخت پر جناب فضا کی جوتی پڑی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ انہوں نے کہا ماں جی یہ کیا ہے؟ فرمایا جب تمہیں
یہ حکومت اور تخت کے لیے اس سے بہتر کوئی بندہ مل جائے تو اسے بٹھا لینا، اسے اٹھا دینا۔ واہ واہ واہ، کیا بات، جی واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس سے بہتر مل جائے نا تو پھر اس کو اٹھا دینا۔ ماں کی حکمت والی بات بھی سمجھ گئے۔ وہ منافق آیا ہاتھ میں پتھر پکڑ کر، 3-4 پتھر پکڑے ہوئے، دروازے پر دستک دی، بی بی فضا باہر تشریف لائی، کیا کام؟ اس نے کہا مجھے بی بی جی سے ابھی اس کے منہ میں الفاظ تھے، آپ نے فرمایا بدبخت چپ کر جا، تو اپنی گندی زبان سے بی بی جی کے نام نہ لے۔ اس نے کہا مجھے کام ہی ان سے۔ آپ نے فرمایا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ان کی آواز تم تک پہنچے گی، ملاقات کا تو پھر تصور تک نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر میں چلا جاتا ہوں۔ 3 قدم واپس چلا، یہ جملہ سنا کر میں چہروں کی زیارت بھی کرنے لگا، ان چہروں کو میں دیکھ سکتا ہوں آسانی سے۔ ابھی وہ ہاتھ میں بند پتھر ہے، مجھے نہیں پتا علم غیب اور کس کو کہتے ہیں۔ واپس چلا لے کر، پیچھے سے بی بی فضا کی آواز آئی، بدبخت یہ ہاتھوں والے کنکر تو مجھے دیتا جا۔ پیروں سے زمین کس کی، واپس پلٹا اور بی بی فضا ایسے کھڑی ہے، لاؤ پتھر۔ اس نے وہ 3-4 کنکریاں جناب فضا کے ہاتھ پر رکھی، جیسے ہی کنکر بی بی فضا کے ہاتھ میں آئی، پتھر بول اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا پہلے اس گھر کے نوکروں کو سمجھو، پھر مالکوں کو آزمانا۔ اس گھر کی تو فضا سمجھ میں نہیں آتی تو مخدوم کو سمجھنے چلے۔ یہ صادقین کی ماں کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا ہم ساتھ مل جو جائیں، صادقین کے ساتھ ہو جائیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا دوسرا انعام یہ ہے، بس وقت بھی ہو گیا، دوسرا انعام قبول فرمائیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا جو شخص آل رسول کی محبت میں مر جائے، فرمایا موت بعد میں آئے گی، اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق پہلے عطا فرمائے۔ یہاں تو میرے اور آپ کے غوث دعویٰ فرماتے ہیں، غوث پاک کا دعویٰ ہے، فرمایا میرا مرید میں ضمانت دیتا ہوں، کوئی بھی قادری میرا مرید، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وہ بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، کیونکہ آپ کی رگوں میں خون وہی دوڑ رہا ہے۔ یہ غوث اعظم کی جد سرکار فرماتے ہیں دوسرا انعام یہ ملے گا، پہلا تھا کہ موت بعد میں آئے گی، درجہ شہادت اللہ پہلے عطا فرمائے گا، دوسرا انعام یہ ملے گا موت بعد میں آئے گی، اللہ توبہ کی توفیق پہلے عطا فرمائے۔ تیسرا اور آج کی گفتگو کا آخری انعام سن لیں بغیر وضاحت کے، اگلے پھر توفیق کو انشاءاللہ آگے عرض کر دیں گے۔ تیسرا انعام آقا فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، جو شخص آل رسول کی محبت میں مر جائے، فرمایا تمہارا رسول ضمانت دیتا ہے مرے گا بعد میں اللہ گناہوں سے بخشش کا پروانہ ہاتھ میں پہلے تھما دے گا، مغفور مرے گا، سبحان اللہ، اس حال میں مرے گا اللہ بخش اس کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ، تو پھر اللہ کا شکر نہیں ہے؟ اللہ کرے اسی پر میری اور آپ کی زندگی ہو، اسی پر میری اور آپ کی قبر ہو، اسی پر میرا اور آپ کا حشر۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔